کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ نبویت میں التجا کی، عرض کی باری تعالی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر ابن الخطاب دے دے یا عمر ابن الحشام دے دے۔ تو رب کائنات نے حضور کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور حضرت عمر ابن الخطاب آئے، انہوں نے اعلان کیا آج چھپ کر نماز کوئی نہیں پڑھے گا، آج آ گیا سارے گویا یہ شخصیات پھر عظیم شخصیات آتی ہیں تو اس سے معاذ ملکوں امیروں کی ہوتی ہے، خاندان زمینوں سے اٹھ کر اوپر عہدے سیدہ کی جاتی ہے۔ زندگی کسی بھی انسان کی زندگی میں جو بڑے لوگ ہیں تین چیزیں درکار ہوتی ہیں، مال و دولت، وسائل، دوسری چیز عزت و شہرت، اقتدار۔ یہ تینوں چیزیں جو ظاہری زندگی میں ہیں یہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس میں تو کوئی مبالغہ، اللہ پاک نے عزت و شہرت بھی عطا کی، وسائل بھی عطا کیے اور قوت و اقتدار بھی عطا کیا۔ یہی جو ظاہری زندگی کے ستون ہیں وہ یہی ہے۔ مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد براہ راست شاہ صاحب قبلہ کا خطاب شروع ہو جائے گا، میں 2-3 منٹ اس سے ہٹ جو آپ کا ایک مذہبی ذوق تھا، آپ کا ایک روحانی ذوق تھا، آپ کا جو دین کے ساتھ لگاؤ تھا، اس پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری طور پر آپ مجھ سے گنا زیادہ کے جانتے ہیں، اب دینی ذوق وہ کیا ہے؟ علماء کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی دینی علم رکھنے والا، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن، کوئی درس حدیث کا درس دینے والا، کوئی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا جب بھی میاں پاک صاحب کے پاس آیا، آپ نے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا اور دروازے پر جا کر رخصت بھی کی۔ ایک دن میں نے خود عرض کیا، میں نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں تو آپ تکلیف کیا کریں، ہمیں شرم آتی ہے آپ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ آپ نے بولا، آپ نے فرمایا مجھے آپ کے سینوں کے اندر جو قرآن ہے وہ نظر آتا ہے اور آپ پر جو حدیث ہے مصطفیٰ تو سلام کا جو دین ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ ادب کا ہے، ادب اس کا ہے۔ بہت ساری باتوں میں میں بس ایک یا دو باتیں ذوق کے لیے حدیث بیان، جب آپ حدیث کو سننے والے اور طلبہ وہ جانتے ہیں کہ بھی آپ میں سے اکثر نے سنی، مگر میاں صاحب کی کو سناؤں گا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے حضرت مولا علی کرم وجہ علیہ السلام کے پاس بلایا، بلا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ علی کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمایا بات کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میری یہ ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہوں تو مجھے ہاتھوں سے دینا میرے آپ کو دیا، ہاتھوں کو آپ نے غسل تھا، کفن پہنایا تھا اور انہی ہاتھوں سے اتارنا جن سے۔ اس کی اگلی بات جو قابل توجہ ہے وہ کیا؟ جب مجھے میری تجہیز ہو، جب مجھے کفن ڈالو، میری چار اٹھا لو تو وہ روزہ مصطفیٰ کے سامنے رکھ دینا۔ یہ حدیث میاں جی بیان کر رہے ہیں۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے پیارے علی، میری چارپائی کو اٹھانا اور جا کے جہاں گنبد خضرا ہے وہاں دروازے کے سامنے میری چارپائی کو رکھ دینا اور رکھ کر اجازت مانگنا اندر سے، اجازت مل جائے تو مجھے وہیں پہ دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وصیت پر غسل ہو گیا، کفنا کر چارپائی حضرت صدیق اکبر کی اٹھائی اور در مصطفیٰ پہ رکھ دی، اور وہاں حضرت علی المرتضیٰ نے اجازت مانگی، سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش ہو گیا۔ آقا ابو بکر صدیق اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، جب آواز دی تو اندر سے دروازہ کھلا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے، حبیب حبیب سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ حاضرین محترم، یہ حدیث پاک سنا کے اب جو اگلی بات اصل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سنانے کے بعد کہنے لگے کہ کچھ لوگ اس حدیث کو حدیث ضعیف سمجھتے ہیں، تو پھر اصطلاحات حدیث کا انبار لگا دیا۔ علماء جانتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث حسن ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث غریب ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، مشہور ہوتی ہے، حدیث متواترہ ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، مقطوع ہوتی ہے۔ یہ اسناد کے اعتبار سے اصطلاحات حدیث ہیں۔ آپ نے جب ان پر گفتگو کی تو میں تو چونک گیا، یہ تو ان کا فیلڈ ہی نہیں کسی بھی پالیٹکس کا، تو آپ کا حدیث پر نالج اور علم کا یہ حال۔ اب آپ اندازہ کریں، اب قرآن مجید سے محبت اور لگاؤ کا یہ عالم، کہنے لگے کہ میرا خیال اور اندازہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں 100 بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کتنے؟ 100 یا اس سے زیادہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اگر 100 بچوں نے کیا ہے تو بچیاں بھی کریں، بچیاں بھی اس وقت کر رہی ہیں۔ تو مساجد کی تعمیر ہو یا مدارس کی تعمیر و ترقی ہو، وہ ان کا ایک خاص ملکہ تھا، ان کا ایک خاص کولو تارٹ سے لے کے علاقہ بھر کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت سارے افراد ایسے ہیں۔ بل آ گیا 15,000، کتنا؟ اس مہینے بھی رہ گیا، اگلے مہینے بھی رہ گیا، وہ آ گئے میاں صاحب کے پاس، ہاں بھئی کدھر آئے ہو؟ میاں جی 2 مہینے کا بل ہے، میٹر بھی جانا ہے، تو ہاں کیا چاہتے ہو؟ پیسے ہون کے تاہم میٹر بچتا ہے، کتنے پیسے؟ اتنے۔ میاں جی اندر گئے، پیسے لا کے اس کو دیے، اور بس ٹھیک ہے، مہینوں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ صرف کولو تارٹ کی بات نہیں ہے، یہ پورے علاقے کی بات آتی ہے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو، دین کے ساتھ لگاؤ، دین کے ساتھ لگاؤ وابستگی، پھر صرف لگاؤ نہیں، دین کا فہم اور شعور، اس کا ادراک، مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا اور اس کے فن کو سمجھنا، یہ آپ کو ایک عظیم ملکہ نصیب تھا۔ تو حاضرین محترم، رب کائنات نے انہیں یہ صلاحیت اور یہ جو ملکہ عطا کیا تھا، یقیناً عبدالآباد تک رب کائنات ان کو ٹھنڈا بھی کرے گا، قبر کو وسعت عطا کرے گا، اور یقیناً دین کے جو چراغ روشن کیے ہیں، جہاں سے قیامت تک انسانیت سیراب ہوتی رہے گی، دین کے چشموں سے اپنے تن من دھن کو روشن کرتے رہیں گے، من کی تاریکیوں کو دور کرتے رہیں گے، اس سے ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ انہیں سلسل بلندی درجات عطا فرماتا رہے گا۔ اب میں بلا تاخیر پیر طریقت